کیا جنت میں ہماری اولاد ہوگی؟ کیا ہم اپنے بچوں کے ساتھ ہمیشہ رہ سکیں گے؟ اور اگر کوئی اولاد نہ چاہے تو کیا ہوگا؟ آج کا یہ بیان آپ کے دل کو چھو جائے گا۔ آخر تک ضرور سنیے گا۔ جنت صرف ایک لفظ نہیں بلکہ ہر مومن کا خواب ہے۔ وہ مقام جہاں پہنچنے کے لیے انسان ساری زندگی کوشش کرتا ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک ایسی جگہ جہاں نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی بیماری، نہ کوئی پریشانی، نہ کوئی جدائی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جنت والوں کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور وہاں انہیں ہمیشہ کی زندگی عطا کی جائے گی، یعنی جو دل چاہے گا وہ فوراً مل جائے گا، کوئی انتظار نہیں، کوئی کمی نہیں۔ اب ذرا دنیا کی زندگی کو دیکھیں۔ انسان کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہوتی ہے؟ اپنی اولاد سے، ان کی ایک مسکراہٹ کے لیے، ان کی ایک خوشی کے لیے۔ انسان اپنی نیند، اپنا سکون، سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ ماں باپ کی سب سے بڑی خوشی کیا ہوتی ہے؟ اپنے بچوں کو خوش دیکھنا۔ لیکن دنیا میں یہ خوشی بھی مکمل نہیں ہوتی۔ کبھی بیماری آ جاتی ہے، کبھی جدائی ہو جاتی ہے، کبھی کوئی غم دل کو توڑ دیتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب جنت میں کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی جدائی نہیں ہوگی، اور ہر خواہش پوری ہوگی، تو کیا وہاں ہمیں اپنی اولاد بھی ملے گی؟ کیا ہم اپنے بچوں کے ساتھ ہمیشہ رہ سکیں گے؟ جنت کی زندگی اس سے بالکل مختلف ہوگی۔ یہی وہ سوال ہے جو ہر انسان کے دل میں آتا ہے۔ اب آتے ہیں اس اہم سوال کی طرف، کیا جنت میں اولاد ہوگی؟ علماء کرام قرآن و حدیث کی روشنی میں فرماتے ہیں کہ جنت وہ مقام ہے جہاں انسان کی ہر جائز خواہش پوری ہوگی، یعنی اگر کوئی جنتی شخص اولاد کی خواہش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے یہ نعمت بھی عطا فرمائے گا۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑی بات سمجھنے والی ہے، دنیا میں اولاد حاصل کرنے کے لیے کتنی محنت، کتنی تکلیف اور کتنا وقت درکار ہوتا ہے، لیکن جنت میں ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر جنتی شخص اولاد چاہے گا تو وہ فوراً عطا کر دی جائے گی، نہ کوئی تکلیف، نہ کوئی انتظار، نہ کوئی مشکل مرحلہ، بس اللہ کا حکم ہوگا اور کامل خوبصورت اولاد سامنے ہوگی۔ ذرا سوچیں، یہ کیسی نعمت ہوگی جہاں خواہش بھی اب کی اور تکمیل بھی فوراً۔ یہی تو جنت کی خاص بات ہے کہ وہاں ہر چیز انسان کی مرضی کے مطابق ہوگی۔ لیکن یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، کیا جنت کی یہ اولاد بھی دنیا جیسی ہوگی؟ اس کی کیفیت کچھ اور ہوگی؟ اب سوال یہ ہے، اگر جنت میں اولاد ہوگی تو وہ کیسی ہوگی؟ یہاں ایک بہت خوبصورت بات سمجھنے کی ہے، جنت کی ہر چیز کامل ہوگی، یعنی جو کمی دنیا میں ہے وہ جنت میں بالکل نہیں ہوگی۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت کی نعمتیں ایسی ہوں گی جنہیں نہ آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا، اور نہ ہی کسی دل میں ان کا خیال آیا۔ تو پھر جنت کی اولاد کیسی ہوگی؟ وہ نہ بیمار ہوگی، نہ کبھی کمزور ہوگی، نہ اسے کوئی دکھ یا تکلیف ہوگی، وہ ہمیشہ خوبصورتی، صحت اور خوشی میں رہے گی، نہ اسے بڑھاپا آئے گا، نہ کوئی پریشانی اسے چھو سکے گی۔ ذرا دنیا کی زندگی کو دیکھیں، یہاں انسان اپنی اولاد کے لیے کتنا فکر مند رہتا ہے، بیماری کا خوف، مستقبل کی فکر، ہر وقت ایک پریشانی۔ لیکن جنت میں ایسا کچھ نہیں ہوگا، وہاں اولاد بھی سکون کا ذریعہ ہوگی، خوشی کا سبب ہوگی، اور دل کو ہمیشہ راحت دینے والی ہوگی۔ یہ سب سن کر دل خوش ہو جاتا ہے، لیکن ایک اور اہم سوال ابھی باقی ہے، کیا ہر انسان جنت میں اولاد چاہے گا؟ کچھ لوگ اس خواہش سے بھی بے نیاز ہوں گے۔ اب ایک نہایت اہم سوال، کیا جنت میں ہر شخص اولاد کی خواہش کرے گا؟ اس کا جواب سمجھنے کے لیے جنت کی حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے۔ جنت وہ جگہ ہے جہاں انسان کے دل سے ہر قسم کی کمی، حسرت اور بے چینی نکال دی جائے گی، یعنی جو چیز انسان چاہے گا وہ اسے ملے گی،
اور جو نہ چاہے گا اس کی کمی بھی اسے محسوس نہیں ہوگی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جنت کی نعمتیں اتنی عظیم اور دل کو بھر دینے والی ہوں گی کہ انسان مکمل طور پر مطمئن ہوگا۔ وہاں نہ کوئی ادھوری خواہش ہوگی، نہ کوئی دل کی خلش، نہ کوئی احساس محرومی۔ اب ذرا سوچیں، دنیا میں ہم کئی چیزیں اس لیے چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے اندر کمی ہوتی ہے، تنہائی ہوتی ہے، دل کو کسی چیز کی طلب ہوتی ہے۔ لیکن جنت میں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وہاں ہر انسان مکمل خوشی اور سکون میں ہوگا۔ جو چاہے گا اسے فوراً مل جائے گا، اور جو نہیں چاہے گا اس کی طرف دل بھی نہیں جائے گا۔ تو یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ جنت میں اولاد چاہیں گے، اور کچھ شاید اس خواہش سے ہی بے نیاز ہوں گے، اور دونوں صورتوں میں ان کے دل میں مکمل سکون ہوگا۔ لیکن جنت کی خوبصورتی صرف یہی نہیں، ایک اور عظیم نعمت ہے جو ان سب سے بڑھ کر ہے۔ جنت کی خوبصورتی صرف نعمتوں تک محدود نہیں، بلکہ وہاں کے رشتے بھی بے مثال ہوں گے۔ دنیا میں انسان کو سب سے زیادہ تکلیف کس چیز سے ہوتی ہے؟ رشتوں کی جدائی سے، ماں باپ سے دوری، اولاد کی جدائی، اپنوں کی ناراضگی۔ لیکن جنت میں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ان کے پیاروں کے ساتھ اکٹھا فرما دے گا۔ ماں باپ، اولاد، بیوی، شوہر، سب اگر نیک ہوں گے تو جنت میں ایک ساتھ ہوں گے۔ وہاں نہ کوئی جھگڑا ہوگا، نہ کوئی غلط فہمی، نہ کوئی ناراضگی۔ دلوں سے ہر قسم کا کینہ، حسد اور غصہ نکال دیا جائے گا۔ سوچیں، وہ کیسا خوبصورت منظر ہوگا جب ایک خاندان جنت میں ہمیشہ کے لیے اکٹھا ہوگا۔ نہ کوئی جدائی، نہ کوئی خوف، نہ کوئی آنسو، صرف محبت ہی محبت اور سکون ہی سکون۔ یہی وہ نعمت ہے جس کے لیے انسان دنیا میں ترستا ہے۔ لیکن ان سب نعمتوں کے باوجود ایک ایسی نعمت ہے جو سب سے بڑی ہے، جنت، نعمتوں سے بھری ہوئی جگہ، جہاں ہر خوشی موجود ہوگی، ہر خواہش پوری ہوگی، ہر دل مطمئن ہوگا۔ لیکن ان سب کے باوجود ایک ایسی نعمت ہے جو سب سے بڑی ہے، سب سے عظیم ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ ذرا تصور کریں، وہ لمحہ جب جنتی اپنے رب کو دیکھیں گے، جس رب نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں رزق دیا، جس نے ہمیں زندگی کے ہر لمحے میں سنبھالا۔ جب بندہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھے گا تو اس کی خوشی کی کوئی حد نہیں ہوگی۔ احادیث میں آتا ہے کہ جنت والوں کے لیے سب سے بڑی خوشی اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ اس لمحے کے سامنے جنت کی باقی تمام نعمتیں بھی چھوٹی لگنے لگیں گی۔ نہ اولاد کی خواہش باقی رہے گی، نہ کسی اور چیز کی طلب، بس ایک ہی خوشی ہوگی، اپنے رب کے دیدار کی خوشی۔ یہی جنت کا اصل مقصد ہے، اور یہی ایک مومن کی سب سے بڑی کامیابی۔ اللہ تعالی ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے، ہمیں اپنے فضل سے بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائے، ہمارے والدین کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے پیاروں کے ساتھ جنت میں اکٹھا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنا دیدار نصیب فرما، آمین رب العالمین۔ اگر آپ چاہتے ہیں ایسے ایمان افروز بیانات تو ابھی ہمارے چینل ملتان اولیاء ملتان کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر ضرور کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔